كسبت ذنوبا وصدته الأماني أن يتوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. میں اپنی گفتگو کا آغاز اور ابتدا ایک حدیث سے کرنا چاہتا ہوں جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں ذکر فرمائی ہے. ایک صحابی ہے اور مشہور صحابی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے منقول ہے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد حسین سے پوچھا کہ تم کتنی معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ تم نے اپنے کتنے معبود بنا رکھے ہیں؟ تو حسین نے جواب دیا کہ 7 معبودوں کی عبادت کرتا ہوں، ان میں سے 6 زمین میں ہیں اور 1 آسمان میں ہے. دوسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ حسین ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب تم خوف میں یا امید کی حالت میں ہو تو اس وقت کس کو پکارتے ہو؟ تو حسین کا جواب یہ تھا کہ اس وقت اس معبود کو پکارتا ہوں جو معبود آسمانوں میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین کی یہ بات سمجھ میں آ گئی اور پسند آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین اگر تو اسلام قبول کر لے، اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تمہیں 2 ایسے کلمے سکھا دوں گا جو تمہیں نفع پہنچائے گی. چنانچہ ایک وقت آیا کہ حسین مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے کے اللہ کے رسول آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کیجئے اور مجھے وہ 2 کلمے سکھا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، اے حسین تم یہ کہو اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران کے والد حسین جو ابھی مسلمان ہوئے انہیں سکھلائی کہ تم یوں دعا کرو اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ میری بھلائی میرے دل میں ڈال دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے پناہ عطا فرما. یاد رکھیے میرے محترم دوستو اور عزیز ساتھیوں، اس دعا کے اندر جو جامعیت اور مانعیت پائی جاتی ہے، اس دعا کے الفاظ بظاہر تو بہت مختصر ہیں لیکن در حقیقت یہ ہماری شخصی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کرنے والی دعا ہے کہ اے اللہ تو میرے دل میں میری بھلائی ڈال دے. اللہم الہمنی رشدی. الہام کہا جاتا ہے القاء الشیء فی القلب کو، دل میں کسی چیز کا ڈال دینا. الہام قرآن کریم میں بھی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، 11 قسمیں اٹھانے کے بعد وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، آگے اب چلتے جائیں تقریباً 11 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو حضور پاک مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جامع اور مانع دعا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی، اس میں ہماری زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ایک اہم پیغام موجود ہے کہ جب ہمارے دلوں میں ہماری بھلائی، ہماری رشد اور ہماری ہدایت اور سیدھے راستے پر چلنے کا جذبہ، شوق اور رغبت، اس کا چراغ جلا دیا جائے اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور خباثتوں سے پناہ میں آ جائیں، بچ جائیں، تو چاہے ہم اپنی نجی اور شخصی زندگی میں کسی کام کا آغاز کریں یا ہم اپنی اجتماعی زندگی میں کسی کام کا آغاز کریں، یقیناً ان 2 انعامات کی بنیاد پر کہ دل کے اندر بھلائی کا القاء ہو اور نفس کی شرارتوں سے اور خباثتوں سے پناہ اور حفاظت ہو، اس نجی اور اس اجتماعی ہر 2 قسم کے شعبوں میں ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ادعیہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مبارک دعائیں ہیں، ان تمام مبارک دعاؤں میں انسان کی انفرادی اور شخصی زندگی اور اجتماعی اور ریاستی زندگی دونوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یاد رکھیے، وہ کام جس کا نفع اور نقصان ہماری ذات کی طرف لوٹ کر آتا ہو، یا وہ کام جس کا نفع اور نقصان عوام الناس کی طرف پھیلتا ہو، ان 2 صورتوں میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ابتدا اور آغاز میں یہی دعا مانگنی چاہیے، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ میری بھلائی میرے دل میں ڈال دے، وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا دے۔ میں بار دیگر اس بات کا اعادہ کرنا چاہوں گا اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبے میں اولاً آغاز اور ابتدا میں دعا کی صورت میں انتہائی لجاجت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہونا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے قلوب میں، ہمارے دلوں میں بھلائی، ہدایت کی روشنی ڈال دے اور ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے اور نفس کی خباثتوں سے بچائے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ دعا قبول ہو گئی تو ہم زندگی کے تمام شعبوں میں، چاہے اس کا خیر اور شر ہماری ذات کی طرف پلٹ کر آتا ہو یا اس کا خیر اور شر کا پہلو عوام الناس کی طرف منتقل ہوتا ہو، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خیر عطا فرمائیں گے، اور خیر عطا فرمانے کے بعد ہمیں اخیار کی صف میں شامل فرمائیں گے، شر سے بھی بچائیں گے اور شر سے بچا کر ہمیں اشرار کی صف میں کھڑے ہونے سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں سے کامل استفادہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته